بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ الکثیر والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما احباب درود و سلام کرنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد آج 1435 سن ہجری کے ذوالحجہ شریف کی پاکستان میں 10 تاریخ اور عید قربان کا دن ہے۔ احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے عید قربان کے خطبے کا جو موضوع ہے، آخر عورت ہی کو وراثت سے محروم کیوں کیا جاتا ہے؟ اس میں عام ہے وہ بیٹی ہو، وہ بیوی ہو۔ اصل میں ہوا کچھ یوں، وطن عزیز ملک پاکستان میں ایک تعداد ہے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے
ادھر آباد ہیں۔ بدقسمتی سے ان ہندوؤں نے، ان اسلام کے دشمنوں نے جب ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جنہوں نے جس وقت ہجرت کی تھی انڈیا سے، بھارت سے وطن عزیز کی طرف، جو ظلم و ستم انہوں نے ڈھائے وہ کسی سے پوشیدہ۔ میں ایک بات کرنے چلا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہندوؤں نے جو ظلم و ستم ہمارے ان بزرگوں پر، ان علماء پر، ان بھائیوں پر، ان بہنوں پر، ان ماؤں پر کیے جو صرف اسلام پر چلنے کی غرض سے ان سے علیحدہ رہنا چاہتے تھے اور اسلام پر آزادی کے اعتبار سے عمل کرنے کی غرض سے ہندوستان سے وہ الگ تھلگ رہ کر اپنا ایک علیحدہ ملک بنانا، جس میں اللہ پاک نے ان کو کامیابیاں دیں۔ جب وہ وہاں سے چلے، جو ظلم و ستم ان کفار اور ہندوؤں نے، سکھوں نے ہمارے ان بہن بھائیوں پہ ڈھایا، وہ کسی سے چھپی ہوئی بات۔ لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ جملہ بولنا پڑ رہا ہے، انہوں نے تو ہمیں اپنے ملک سے نکالتے وقت، اس وقت جب یہ ہجرت کر رہے تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کی کوئی انتہا، لیکن یہ عجیب مسلمان ہے، آج تک اس کے قلب و اذہان میں، ان کے قلوب و اذہان میں بہت ساری ایسی غلط رسمیں رائج ہیں جو ہندوؤں کے ملک میں اور ہندوؤں کے مذہب میں، اور ہندو لوگ ان رسموں پر عمل پیرا تھے اور ہیں۔ کس قدر بدقسمتی ہے جنہوں نے ہمارے بزرگوں کو ظلم و ستم کرتے ہوئے نکالا، اور آج کا مسلم ان کے کلچر، ان کی ثقافت کو اپنے دل سے نکالنے میں کامیاب ہو سکا۔ میرا سوال ہے، بہت ساری باتیں اس سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی، لیکن میرا سوال اپنے موضوع پر ہے۔ اس وقت پورے اسلام کا مطالعہ کیا جائے، قرآن و احادیث کی روشنی میں بتایا جائے، کہیں ہمیں ایک ایسی حدیث یا ایک ایسی آیت ملتی ہے جس میں یہ مفہوم ہو کہ بیٹی کو وراثت سے محروم کر دو، بتائیں کہیں ملتی ہے؟ سارے بھائی کہیں نہیں ملتی۔ بتائیں کہیں کسی جگہ پوری ملت اسلامیہ میں، پورے شریعت کے ماخذ میں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع صحابہ ہے، قیاس ہے، پوری شریعت کے ماخذ اربع میں کسی جگہ یہ جملہ نہیں ملتا کہ مسلمان اپنی بیٹی کو وراثت سے کیا کر دے؟ اگر آپ چلے جائیں ہندوؤں کے مذہب میں تو آپ کو شاید اس بات کا علم بھی ہے، ہندو اپنی بیٹی کی جب شادی کر دیتا ہے سب کچھ اسی وقت اس کو دے دیتا ہے، اس کے بعد اس ہندو کی وراثت میں اس جانے والی بچی کا ان کے مذہب میں کوئی حصہ ہوتا؟ اب میرا آپ سے سوال ہے، جنہوں نے اس وقت ظلم و ستم ڈھائے تھے، کیا آج ان کی اس رسم پہ عمل کیا جاتا ہے کہ بیٹی کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے؟ جبکہ قرآن نے جس جگہ بیٹے کی وراثت کا ذکر فرمایا، میرے بھائی سورت بھی وہی ہے، آیت بھی وہی ہے، پارہ بھی وہی ہے، اسی جگہ اللہ پاک نے بیٹی کی وراثت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ ہے اسلام، اور وہ ہے کفار کا مذہب۔ بیٹی کو محروم کر دینا یہ کفار کا مذہب ہے، اور اسلام ہے بیٹی ہے یا بیوی ہے، جو اللہ نے اس کا حق رکھا ہے اس کو دینا ہی پڑے گا، اس کو دینا ہی۔ اب غور کرنا، سورہ نساء ہے، چوتھا پارہ ہے،
آیت نمبر 11 کی ابتدا سے میں نے تلاوت کی ہے. اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. یہاں وراثت کا ذکر ہے. تمہاری کس کے بارے میں؟ میرا بھائیوں سے سوال ہے، اگرچہ آپ قرآن کی عربی گرامر کے اعتبار سے قرآن کو نہ سمجھتے ہوں، لیکن اتنا تو آپ کو سمجھ آئے نا، جب بندہ کہے میری اولاد میں 10 افراد ہیں، تو اس میں صرف بیٹے ہوتے ہیں یا بیٹیاں بھی ساتھ مراد لی جاتی ہیں؟ یہ کم از کم جواب تو دیں. اولاد میں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اولاد میں بیٹیاں بھی. بڑے اجتماعات کا مطلب ہوتا ہے جس بات سے لوگ غافل ہیں ان کو اسی بات کی طرف رہنمائی دی جائے. ہمارے ہاں لوگ کیونکہ اس مسئلے سے غفلت کا شکار تھے، اس لیے اللہ پاک نے چاہا کہ آج ہم بیٹی کی وراثت پہ قرآن کو سیکھیں، کیونکہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام ہوتا. اس اعتبار سے ہم آج اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ عید کے موقع پر کثیر اجتماع ہوتا ہے. میرے بھائی، آپ نے خود کہا جب اولاد بولی جائے تو اس میں بیٹے بھی ہوتے ہیں اور بیٹیاں. دیکھیں قرآن نے بھی یہی کہا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. تمہاری گویا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہارے بیٹوں کے بارے میں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری بیٹیوں کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین. حکم کیا دیتا ہے؟ غور کریں. حالانکہ فی اولادکم کافی تھا، لیکن مزید علیحدہ علیحدہ ذکر کر کے ان کے حیثیت ذکر کر دیے. جو تمہاری اولاد میں سے مذکر ہے یعنی میل بیٹا ہے، مثل حظ الانثیین، جتنا ایک بیٹے کا حصہ، یا سادہ لفظوں میں جتنا 2 بیٹیوں کا حصہ بنے گا اتنا ہی ایک بیٹے کا تمہاری وراثت میں حصہ ہوگا. اتنا ہی ایک بیٹے کا تمہاری وراثت میں کیا ہوگا؟ کس کتاب میں آیا؟ جس کو آتا ہے کم از کم وہی پیار سے بول دے. کس کتاب میں آیا؟ کس کا حکم آیا؟ کن کو حکم آیا؟ اور ہم سب بھی بحمد تعالی، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کا حکم اور آیا ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہم سب الحمدللہ علی لسانی پکے مسلمان ہیں، کیونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. مسلم کو اپنے مسلمان ہونے میں تردد نہیں ہونا چاہیے، ڈاؤٹ، ابہام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پختگی کا ارادہ کرتے ہو کہے کہ الحمدللہ اللہ کی عطا سے میں پکا مسلمان ہوں، میں پکا، شک میں نہیں رہنا. الحمدللہ ہم پکے ہی مسلمان ہیں، کیونکہ ہے ہی ہم پکے مسلمان بحمد تعالی. اس جملے میں کوئی شک، قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اب اللہ کا حکم قرآن میں نازل مسلمانوں کے لیے، وہ حکم کیا ہے کہ تمہاری جتنا 2 بیٹیوں کو وراثت ملے گی نا اتنا ہی تمہارے ایک، یا سادہ لفظوں میں یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اللہ کا حکم قرآن میں مسلمانوں کے لیے فرمایا جتنا تیرے بیٹے کی وراثت میں حصہ بنے گا اس سے آدھا حصہ تیری بیٹی کا بھی اللہ نے مقرر کر دیا ہے. تیری بیٹی کا کس نے مقرر کیا ہے؟ اب اسی ایک آیت کے پہلے حصے پر، کیونکہ ہم پوری آیت تو کسی صورت ہی پوری نہیں کر سکتے آج کے اس خطبہ میں، اس آیت کے پہلے حصے کو سمجھنے کے بعد انصاف سے بتائیے گا بیٹی کو وراثت سے محروم کرنا کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہوگا؟ نہیں، اونچی بول کے بتائیں. میرے بھائی گویا آپ بھی قرآن کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں
کہ جو قرآن کہہ رہا ہے مسلمان اسی کو مانتا ہے. مسلمان ہندو کے مذہب پہ نہیں چلتا. مسلمان کسی کافر کو دیکھ کے اس کی سیرت پہ نہیں چلتا، بلکہ جو مسلمان ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. فرمایا جہاں تیرے بیٹے کا تیری وراثت میں حصہ ہے وہیں اللہ نے تیری بیٹی کا بھی وراثت میں حصہ. اب جو اس پہ عمل نہ کرے وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ تو نے رب کے حکم کو ٹھکرا دیا، تو نے قرآن کو پشے پش ڈال کے کن کے مذہب پہ عمل کیا؟ جو کافر ہیں، جو اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں. میرے بھائی اگر تو بھی واقعی ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، قرآن نے تو کہا کافر تیرا دشمن ہے، تو پھر کم از کم اس کی سیرت کو چھوڑ دے، کم از کم کافروں کی سیرت کو چھوڑ دے. خصوصاً اس باب میں کہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہ کیا کرو، بیٹیوں کو وراثت سے. سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان علی شان سیاستہ میں حدیث مبارکہ موجود، اور اردو والے احباب کے لیے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 کے اندر یہ جو آخری گفتگو میں کرنے چلا ہوں، فتاوی رضویہ جلد 26 میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، ورنہ قرآن و سنت کی روشنی میں کثیر اس پہ دلائل ہے. پہلی بات، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، سیاہ میں حدیث موجود اور اس کے ساتھ ساتھ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے وراثت کا باب جو اپنے فتاوی عظیم فتاوی میں باندھا، وہ 26ویں جلد میں جا کے باندھا ہے. اس جگہ یہ حدیث ملے گی، اور اگر عربی سے کوئی شغل رکھتا ہو تو سیاستہ میں یہ حدیث ملے گی. سرکار نے فرمایا جو شخص اپنے ورثاء میں سے کسی کو، اپنے ورثاء میں سے کسی کو وراثت دینے سے بھاگے، کان کھول کے سنو بیٹیوں کو محروم کرنے والوں، دل کی کھڑکیاں کھول کے سرکار کی حدیث سنو، جو آج ہندو اور کافروں کے مذہب پہ چلتے ہوئے بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے اور سیاستہ میں موجود ہے. فرمایا جو اپنے ورثاء میں سے کسی کو وراثت سے کیا کرے، میرا رب اس کو جنت سے محروم کر دیتا ہے. میرا رب اس کو جنت سے، کن کی طرف سے یہ فتویٰ ہے؟ جن کی ذات پہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، جن سے بڑی ہستی اللہ کے بعد، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. کائنات میں آج تک جب سے کائنات شروع ہوئی اور قیامت تک جن جیسی شان عظیم ہستی دوبارہ کبھی آ سکتی، جس کا یہ نظریہ وہ پلیت ہے، بد مذہب ہے، سرکار جیسا دوبارہ کوئی آ سکتا؟ یہ فتویٰ سرکار کی طرف سے ہے اور یہ ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، یہ فتویٰ بت پرستوں کے لیے نہیں کہ جو اپنے ورثاء میں سے کسی کو وراثت سے محروم کر دے اللہ اس کو جنت سے محروم کر دے گا. اللہ اس کو جنت سے، یہ مسلمانوں کا نصاب ہے. کن کا نصاب ہے؟ مسلمانوں کا نصاب. اب آج آ کے ہمیں کیا سنایا جاتا ہے؟ ہماری بیٹی نے تو خود ہی معاف کر دیا، ہماری بیٹی نے تو خود ہی معاف کر دیا. اس مسئلے کو بھی غور سے سننے کی ضرورت ہے. یہ جو خود معاف کرانے والا شیطانی ہیلہ ہے، اس ہیلے کو بھی ہم توڑنا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. یقین جانیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلام کے ماخذ کی روشنی میں، وراثت جس کا حق ہے اگر وہ کہہ بھی دے میں نہیں لینا چاہتا تب بھی اس کو دینا ضروری ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے ہاں تو یہ نظام بھی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں اس بچی کو پتہ ہے اگر میں نے باپ کی بات نہ مانی، اگر میں نے فلاں رشتہ دار کی بات نہ مانی وراثت چھوڑنے میں
تو یہ ساری زندگی مجھ سے بولنا ترک کر دے گا۔ یہ ہے طریقہ کسی سے حق معاف کرانے کا؟ یہ تو اس سے بھی بڑا ظلم عظیم ہے کہ ایک گناہ کبیرہ پر آپ قطع تعلقی کی دھمکی دے کے بیٹھے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرو ورنہ ہمارا تمہارا رشتہ ختم۔ یہ تو پہلے ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے، یہ تو پہلے ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے۔ ملت اسلامیہ کا یہ فتویٰ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو وراثت میں حق رکھتا ہے جب تک وہ وراثت اس کے سپرد نہ کر دی جائے، کائنات کا اور کوئی طریقہ نہیں کہ اس کی وراثت کسی اور کو دے دی جائے، بھلے وہ کروڑ مرتبہ کہے میں نہیں لینا چاہتی، میں نہیں لینا چاہتا۔ اس سے وراثت دوسرے کی طرف شرن منتقل ہو سکتی؟ کیوں؟ یہاں اللہ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ بندہ اس کو اپنے آپ سے ساکت کرنے کی جرات۔ بھائی آج جو کوئی کہے میں 5 وقت کی نماز اپنے آپ سے ساکت کرتا ہوں، ہو جائے گی؟ وجہ کیا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا مسلمان کے لیے 5 نمازیں فرض، تو بیٹی کی وراثت کے لیے، بیٹے کی وراثت کے لیے، بیوی کی وراثت کے لیے، شوہر اور والدین کی وراثت کے لیے بھی تو حکم قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب وہ نہیں ہم تبدیل کر سکتے، اس کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی یہ فتویٰ اگر اردو میں تلاش کرنا ہو تو فتاوی رضویہ ہی میں مل جائے گا، جلد نمبر 26 میں، کہ کسی کے معاف کرنے سے بھلے وہ دل سے کہہ دے وراثت معاف ہوتی، اس کو لامحالہ وراثت لینی پڑے گی۔ اب اس کی مرضی ہے وہ ساری کی ساری جائیداد کسی مسجد کے نام لگا دے کیونکہ وہ مالک بن گیا، اب اس کی مرضی ہے وہ کسی جامعہ کے نام لگا دے، اس کی مرضی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے رہنے دے۔ یہ کر کے تو دیکھیں، پھر ہم پوچھیں گے کتنی فیصد بچیوں نے آپ کو وراثت واپسی کی ہے؟ آج جو یہ سناتے ہیں جی اس نے خود کہہ دیا تھا، اس نے خود کہہ دیا تھا، ارے ظالم تو نے اس کو مجبور کیا ہوا تھا، اس نے خود نہیں کہا تھا۔ تیری رشتہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے وہ بیچاری کمزور تھی، ضعیف تھی، عدالت میں اس کی کوئی سننے والا نہ تھا کیونکہ عدالتیں اسلام کے خلاف ہیں، اس لیے بیچاری مجبوراً تجھے کہہ رہی ہے۔ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں تو قرآن پہ عمل کرتے ہوئے اس کا اگر 10 لاکھ روپیہ اس جائیداد میں حصہ بنتا تھا اس کو 10 لاکھ بھیج دے، پھر مجھے بتانا اس نے کتنے تجھے واپسی کی ہے۔ تیری اولاد ہے تو اس کی اولاد نہیں ہے، تیرے بچے ہیں تو اس کے بچے آگے نہیں ہونے، تیرے اخراجات ہیں تو کیا تیری بیٹی کے اخراجات نہیں؟ میرے بھائی اس طرح کرنے سے وراثت کا گناہ نہیں ہٹے گا جب تک مورث کو، جب تک وارث کو اس کی وراثت اس کی ملکیت میں نہ دے دی جائے اس وقت تک وراثت معاف نہیں ہوتی۔ جب وہ مالک بن گیا اب جس کو چاہے معاف کر دے۔ دیکھیں رومال کا میں مالک بنا ہوا ہوں، میرے پاس ہے، میں جس بھائی کو مرضی دے دوں کیونکہ میں عقل مند بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، شریعت نے مجھے اجازت دی میں اپنا مال کسی کو دے سکتا ہوں، لیکن ملکیت کے بعد ایسے نہیں دے سکتا بھی چیز آئی نہیں میری ملکیت میں، اور وراثت کے بعد میں یہ ہیلا شیطانی چلتا، آپ کو اس کو وارث بنانا ہوگا، جتنی اس کی جائیداد ٹوٹلی میں سے حصہ بنتا ہے، جس نسبت سے بھی بنتا ہے اس کو حصہ دینا ہوگا، اور کوئی جملے بولے بغیر آپ کو واپس آنا ہوگا۔ ان کو کہیں گے آپ کی قرآن نے آپ کی ملکیت میں یہ مال دیا، آپ جانے آپ کا۔ یہ وہ اہم پیغام تھا جو آج کے خطبہ میں اپنے بھائیوں تک پہنچانا چاہتا تھا کہ بیٹی کو، بیوی کو وراثت سے محروم کرنا یہ قرآن کے خلاف ہے اور یہ کافروں کا مذہب ہے۔ اسلام یہ ہے جس کی جتنی وراثت بنتی ہے اس کو مالک بنا دیا جائے، اس کو مالک ویسے معاف کرانے سے وراثت معاف ہوتی، یہ گناہ اس کے ذمہ باقی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سیکھ کر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ